السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کیا حکومت کے لیے سب اچھا ہے؟ کچھ واقعات پے در پہ واقعات گزشتہ 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں ایسے ہوئے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سب اچھا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں جناب سب فٹ ہے، 10 out of 10 nothing is wrong۔ لیکن جب آپ واقعات آن گراؤنڈ دیکھیں، مہنگائی اس حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے اور اس کا پریشر وقت آنے کے ساتھ ساتھ بڑھے گا، کیونکہ تمام ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اگلے 6 مہینے تو یہ مہنگائی کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی پرائمری ریزن انٹرنیشنل انفلیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں شاید گورننس کے ایشوز انوالوڈ ہیں، جس کی وجہ سے کچھ پرائسز یہاں پر ہوئی۔ لیکن اس کا ایک بڑا وجہ جیسے آپ جانتے ہیں، بار بار بتایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل انفلیشن جو بڑھ گئی ہے، باہر کے ملکوں میں جو انفلیشن آئی ہے اس کی وجہ۔ لیکن آپ ذرا ڈومیسٹک فرنٹ کو دیکھیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ریزائن کر چکے ہیں، ایک دھرنا ہے مذہبی جماعت کا جو چل رہا ہے، چند سیاسی اتحادی جماعتیں ہیں جو اب انکریزنگلی حکومت کے خلاف بیانات دے رہی ہیں۔ بیانات دیکھیں تو بیان دیکھ کر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیانات خود بخود نہیں آتے اور اتنی آسانی سے نہیں آ جاتے۔ میں نے ایم کیو ایم کا بیان سنا، جمہوریت بچانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا، ہمارے ووٹوں کے بغیر بھی جمہوریت بچ سکتی ہے تو ہم حکومت پہ رہنے کو ترجیح نہیں دیں گے، قبل از وقت انتخابات عوام چاہتی ہے تو ہونے چاہیے۔ ہم نے وزیر اعظم سے کہا کہ جن فیصلوں میں ہم شامل نہیں ان کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ یعنی یہ بیان متحدہ کی طرف سے آنا، متحدہ مجھے اب بھی یاد ہے جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو 110 پہ اگر پیٹرول پہ مہنگائی کر کے باہر چلے گئے تھے تو 130 پہ واپس بھی حکومت میں آ جاتے تھے۔ یہ تھی متحدہ قومی موومنٹ۔ مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی حکومت مخالف بیان آنے شروع ہو گئے۔ یہ سارے واقعات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ علی نواز اوان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ وتھ زبیر صاحب، تاکہ ہم یہ جو آن سلاٹ آپ کے اوپر آئے گا مائنس دی اکانومی۔ زبیر صاحب، میں نے یہ بات کہہ دی کہ مہنگائی کا پریشر تو حکومت پر رہے گا، لیکن لارجلی آپ حالات دیکھیں، سیاسی ایک پوسچرنگ ہوتی ہے، کس کروٹ کون جا رہا ہے، یہ سارے ہم اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اتحادی چلے گئے تو وہ اس وجہ سے نہیں جائیں گے، وہ اس وجہ سے جائیں گے، ٹی ایل پی دھرنا لے کر آ گئی ہے، بلوچستان میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کی اسیسمنٹ ایز اے پولیٹیکل، ظاہر آپ اس سارے ٹرموائل میں پچھلے 5-7 سال میں جب آپ کی حکومت میں ٹرموائل شروع ہوئے تھے یہ تو آپ اس کا حصہ تھے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ آرگینک ہے یا کوئی مسئلہ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ کاشف، ایک تو آپ اپنے جب پروگرام کرتے ہیں تو کرکٹ کے حوالے سے آسان، مزیدار، اچھی باتیں، اور ہمیں ایسے مشکل میں ڈالتے ہیں جیسے کہ ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے۔ زبیر بھائی، میں نے آتے یہی کہا ہے کاشف، ہمارے کریں کرکٹ کے بارے میں پروگرام یار، تاکہ ہم اپنا اچھا ٹھنڈے بغیر بلڈ پریشر کے اٹھ جائیں۔ اینی اور سر میں اس دنیا میں بلڈ پریشر نیچے نہیں اوپر لے جانے کے لیے آیا۔ میں یہ تو کہہ رہا تھا کبھی بھائی نیچے بھی کرنے کی کوشش کرے۔ اینی ویز، کمنگ بیک ٹو سیریس تھنگس، وہ میں اکانومی کا لے کے نہیں آ رہا، لیکن وہ اس سے بھی ایڈڈ ایک میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے، اسی لیے میں نے ایڈ کر دیا۔ میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ اگر اسیس کریں گے آج پوزیشن اس گورنمنٹ کی، آپ کو اگر اپنی لیڈرشپ کو بتانی ہو تو آپ کیا اسیس کر کے بتائیں گے؟ حکومت مشکل میں ہے یا ٹھیک ہے، گزارا ہے؟ میرا خیال ہے اگر میں اس وقت اگر ہماری حکومت ہوتی تو میں بہت پریشان ہوتا، اور پریشانی کی ایک وجہ جو ہے وہ ان نون چیزیں ہیں۔ دوسرے جو آپ نے کہا جس طرح بلوچستان وغیرہ میں، اس کو بھی منسوب کیا جا رہا ہے اس کشیدگی سے کہ چونکہ کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو بلوچستان کی حکومت گر گئی، اور اسی طرح سے پھر آگے کا اسیسمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی، بٹ میں صرف ایک ایڈ کروں گا، آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ بھی ابھی تک کسی طرف نہیں پہنچ رہی ہے۔ سو وہ جو معیشت کے حوالے سے انسرٹنٹی اچھا، ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں زبیر صاحب، اس میں کچھ سفیروں کو، اہم سفیروں کو واپس بلانے کی بات بھی ہو رہی ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ وچ از ویری کروشل ایک سرٹن پرسپیکٹو کے اندر، وہ ذرا ہو جائے تو اب زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی سچویشن میں۔ لیکن یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ اس کو واپس بلایا جا رہا ہے، اس کو واپس بلایا جا رہا ہے، اپوائنٹمنٹس جو کہ ان کی نہیں تھیں۔
اب اس وجہ سے بھی کافی آپ کو, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے اگر آپ مجھ سے کہیں تو مجھے نہیں لگتا, میں all is not well, میرا ایک لائنر ہی ہوگا all doesn't look to be well. آپ کو پتا دھرنا آ گیا وغیرہ وغیرہ, so you'd also think all is not well. آپ نے وہ جو کہا تھا کہ ایک ریلیجیس پارٹی نہیں, دیٹس اے پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں نا, میں نے مذہبی سیاسی جماعت کہا تھا سر. مذہبی سیاسی مطلب دیکھیں نا, ایک دفعہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی بن جائے تو پھر آپ مذہب کو ایز اے کارڈ یوز کرنا میرا خیال ہے صحیح بات نہیں ہونی چاہیے. صحیح تو نہیں ہے لیکن کرتے تو ہیں. کرتے تو ہیں بٹ میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کلیریفیکیشن کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ہمیں فیصلے جو ہیں اس حکومت کو جو کلیئرلی ایسا لگ رہا ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے کلیئرلی شیخ رشید کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ وہ ڈر گئے ہیں اور ڈر کے وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بین ہے, کبھی کہتے ہیں کالعدم, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کالعدم ہے, اور حالانکہ دونوں میں بین میں اور کالعدم میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس طرح سے جو انہوں نے یہ کہا یہ بین نہیں ہے, اپنے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں. ابھی انہوں نے الیکشن لڑ کے ووٹ لیے ہیں, یہ جو ابھی ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, پھر کسی نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا ہاں کالعدم تو ہے, لیکن پہلے کہتے ہیں قدم تو بین نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں کالعدم تو ہے جی. سو آئی مین دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ جو میں عمران خان کو ایک چیز کا ہمیشہ بینیفٹ دیتا تھا جو ان کی پازیٹیو سائڈ تھی کہ وہ کریج شو کرتے تھے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں جس میں ان کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے کہ جی یہ چیزیں ہیں, آئی تھنک کلیئرٹی ہیز ٹو کم ان, کیونکہ وداؤٹ کلیئرٹی انسرٹنٹی ول لیڈ ٹو مور آف وہ لوگ بیٹھ کے کنسپریسی تھیوریز ہوں گی کہ آپ جی دیٹ از واٹ دیٹ از کریکٹ, کہ جہاں پہ ان دی ایبسنس آف انفارمیشن رومرز آ جاتے ہیں. جب آپ انفارمیشن نہیں دیتے تو لوگ سب اچھا نہیں ہے, خرابی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیوں مسئلے پھنسے ہوئے ہیں. متحدہ کا بیان سن لیں, حضرت متحدہ کیا فرماتی ہیں. ملک میں حالات خراب ہیں, اس لیے خراب ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ. ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت میں رہنے کے لیے, حکومت بنانے کے لیے نہیں, جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ان ووٹوں کے بغیر بھی بچ سکتی ہے تو ہم حکومت میں رہنے کو ترجیح نہیں دیں. حکومت اور فوج ایک پیج پہ, پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. انتخابات ہونے والے ہیں قبل از وقت انتخابات, اگر قوم کو ضرورت ہے تو ہونے چاہیے. یہ تھے اگر انتخابات قبل از وقت ہوں, عوام کا مطالبہ ہو تو ہونے چاہیے. اب ذرا کافلی کو بھی سن لیں, بہتر ہے وہ بھی سن لیں. جی کیا مطمئن ہے حکومت کی کارکردگی سے یا ابھی بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, قطعی طور پہ شاہد ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم تو وہ اتحادیے جو پچھلے 3 سال سے حکومت کو تواتر کے ساتھ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف دینی پڑے گی. اگر عام آدمی مشکل میں ہوگا تو الٹیمیٹلی حکومت مشکل میں چلی جائے گی. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ باہم مشورے سے اگر چلا جائے گا تو بہت ساری مشکلوں سے بچا جا سکتا ہے, لیکن یہ تسلسل قائم نہیں رہتا مشاورت کے. سو وہ لوگ جو ایسے وقت میں بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں, اور وہ کیوں بولتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. سو وہ جب بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہی بات کی تھی کہ آپ نے ایک جو سینیریو زبیر بھائی نے بنایا اور آپ نے انٹرو دیا تو ہم نے کہا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی انسیکیورٹی, یہی ہے نا, میں سمرائز کرتا ہوں. تو ایک تو میں زبیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جو نواز شریف میں کوالٹی نہیں تھی ایز اے لیڈر, وہ کریج فیل کرتے ہیں اور کریج دکھاتے رہے, اور سارا ان کا پاس یہ بتاتا ہے. یہ تھینکس ٹو زبیر بھائی. اب 1 to 1 میرے خیال دوسرا کوشچن یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی کریں گے, کیونکہ کنفیوژن اتنی ہے, ووٹ کو عزت دینی ہے, ہم نے لوگوں میں جانا ہے, اداروں کو بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. تو پوچھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو خاقان عباسی کس دن شو کاز نوٹس دے رہے ہیں, جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے اور باپ کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. ادھر تو پیپلز پارٹی کو اس لیے نکالا گیا تھا نا, شو کاز اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے باپ کے 4 بندے لے لیے تھے. تو میرا خیال ہے یہ شاید خاقان عباسی بھی دے دیں گے. تیسری چیز یا شاہد صاحب ریزائن کر دیں, ایک اگین کریج دکھاتے ہوئے. اچھا اب لگتا ہے یا تو پی ڈی ایم میں 2 پارٹیاں ہیں, نون اور جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ, یا نون چھوڑ دے گی یا جمعیت چھوڑ دے گی, پتہ نہیں. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کریج کون دکھاتا ہے, چلیں دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ تو اتنے آپ کو پتہ نا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا, باپ کے 4 ووٹ لیے تھے. لیکن مولانا صاحب کی ہر پالیٹکس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ آپ کے نوجوان ہیں, نہیں کاشف بھائی, آپ کو 2002 کی حکومت 2002 کے شفاف ترین الیکشنز بقول مولانا صاحب کے, مولانا صاحب یہاں اپوزیشن لیڈر, یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ساتھ جڑے ہوئے تمام اپوزیشن کے, اے آر ڈی کی بنی ہوئی تھی,
اور وہاں پر یہ قافلے کے ساتھ بلوچستان میں حکومت میں بیٹھے. سر اگر اس طرح چلے جائیں تو پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی مفتی محمود صاحب نے سر. اس سے آگے چلے جائیں میں کیونکہ تو میں خیر سیاست تک میں جمعیت علماء ہند پہ چلا جاتا ہوں. وہ کانگریس نے بنوائی تھی اور کیوں بنوائی تھی کہ جو خلافت موومنٹ چل رہی تھی اور اس وقت مسلم لیگ کہاں کھڑی تھی. یہ چھوڑے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں زبیر بھائی نے اچھی باتیں کی نا, میں ان کا جواب دے رہا تھا. پھر آ جاتے ہیں ایم کیو ایم پہ. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ یہ جو آوازیں ریز ہو رہی ہیں کنسرن ہے یار. ایم کیو ایم جماعت ہر گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں حصہ رہی اور ایم کیو ایم نے اس کے 3 بڑے مطالبات کہ کراچی کی پاپولیشن کی سینسس ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک تھا آرگومنٹ تھا نون لیگ کے دور میں ہوا. آپ کو پتا ہے اس دفعہ کیبنٹ نے کیا کیا کہ آپ کو سینسس ایم کیو ایم کو ریشنلٹی کی بنیاد پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ریشنلٹی پہ نہیں کر لاجک سے نہیں چلتے ہیں. وہ 110 پہ پیٹرول ہوتا ہے حکومت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, 132 پہ ہوتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں. یار یہ ایم کیو ایم ہے. تو میں آپ کا آرگومنٹ اگر پورا کر دے تو میں آپ کو سیکنڈ کر رہا تھا. اچھا میں آپ کے آرگومنٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کہہ لیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تھینک یو ویری مچ. میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ کراچی کو لوکل گورنمنٹ سے فنڈ ملے ہیں, گرین لائن بن رہی ہے, کے سی آر بن رہی ہے. ان کا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا کہ ریز ہوتے ہیں کوسچنز. بات کرنے کا مقصد یہ کہ اب کہیں کیا بیڈ آف روزز ہے, پھولوں کا بستر ہے پاکستان پہ گورنمنٹ کرنا؟ نہیں, بہت بڑا مسئلہ. اگر میں اس طرح دیکھ لوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی اور کیا کیا ایشوز تھے, وہ آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, آپ کہیں گے بات کہیں اور چلی جائے گی, میں اس پہ بھی نہیں آتا. ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بات اتنے سارے اکٹھے نہیں آتے. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. شاید وہ اتنے عرصے سے ٹیکل ہی نہیں ہوئے, سیٹل ہی نہیں ہوئے, تو اس لیے وہ ایشو دوبارہ ریز ہوتے ہیں. ہر ایشو کو سیٹل ہونا ہے کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر. آپ وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں اس کی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کووڈ آیا, پہلی دفعہ آیا نا, پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی اکنامک ٹرموئل تو نہیں آیا. آپ نے جیسے انفلیشن کی بات کی, انفلیشن تو 1974 سے 1970 بھٹو صاحب کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی تھی مڈل کرائسس کی وجہ سے. پھر جو فائنینشیل پورے دنیا میں کرنچ آیا تھا 2008 سے 2011 تک, آپ اس میں انفلیشن ریٹ دیکھیں تباہی پھر گئی تھی. بس دیکھو کچھ سیٹل تو ہونا ہے نا کہیں, کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس ملک کو لے کے. تو اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھی طرح. کوئی ان یوزل بات نہیں. آپ مجھے بتا دیں کیا ان یوزل بات, آپ بتا دیں. اگر آپ نہیں, یہ جتنے آپ نے بتایا, جتنا آپ نے بتایا, آپ کو یہ بڑا ایشو ہے. نہیں, آپ کو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک طرف اس طرح کے بیان پہلے نہیں آتے تھے کہ شہباز شریف باہر نہیں جانا چاہتے, نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں. کیا پہلے یہ نہیں آتا تھا کہ شہباز شریف واپس آنا چاہتے ہیں اور نواز شریف نہیں آنے دے رہے؟ اس کے بعد یہ نہیں آتا تھا کہ مریم اور نواز شریف جو کرتے ہیں اداروں کے ساتھ تضحیق کرتے ہیں. کل کا شہباز شریف کا بیان پڑھ لیں کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو اداروں کو تضحیق امیز رویہ. میں اداروں پہ آتا ہوں یار, اداروں پہ بھی ایک اور گفتگو بھی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. زبیر صاحب کا ویو اس پہ لینا میں نے. کاشف بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ایشوز ہے نا, یہ آج سے تو نہیں چل رہے نا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آج سے نہیں چل رہے, ہفتہ 10 دن 20 دن سے چل رہے ہیں. نئے ایشوز ہیں, ان کو اگر آپ یو برشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ, آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایشو سیریس نہیں ہے. میرے خیال میں کون سا نیا ایشو بتائیے جو پاکستان میں پہلے نہیں آیا؟ پاکستان میں جب یہ ایشوز ہوتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹس میں کب میری بات تو سن لیں, جب یہ ایشوز پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو کسی خرابی کی خبر لے کے آتے. تھینک یو ویری مچ. تو آپ یہ نہ کہنا کہ پہلی دفعہ آئے ہیں. نہیں, آپ کا کس نے کہا؟ سامنے 20 دن سے اٹھے ہیں صرف. نہ آپ کی حکومت. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں, یہ جملہ ایڈ کیا آپ نے مولانا فضل الرحمان. حضور میں تو آپ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی تاریخ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. کیا ٹی ایل پی نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دھرنا نہیں دیا؟ آتے رہتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا کبھی اتحادی حکومتیں چھوڑ کر نہیں گئے؟ اور میں ہوتا رہتا ہے, آتے بھی ہیں, پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. زبیر صاحب ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں, جو ریسنٹ پاسٹ میں ہو رہے ہیں, اس میں کچھ اچھائی کی خبر نظر نہیں آ رہی حکومت کے لیے. دیٹس دا لارجر آرگومنٹ. جی, پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کرجس نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں یوز کرنا چاہیے. میں نے عمران کے لیے جو بات کی تھی وہ اس تناظر میں کی تھی کہ وہ اس چیلنج کو اگر سمجھتے ہیں کہ کتنا سیریس چیلنج ہے اور اس سے ان کی پاپولیرٹی کس طرح سے اروڈ ہو رہی ہے. اور میں مہنگائی کے حوالے سے بتا دوں, علی, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کل کا بیان ہے 70 ایئر کی ہائیسٹ فوڈ انفلیشن ہے پچھلے 3 سال میں. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہو رہی ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے سر, یہ تو بلکہ ہیڈ لائنز لگی ہیں آج کی کس طرح کہ ان کے لیے کیا ایک یہاں سے اس ماحول سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے. جو سٹارٹ تو بڑا اچھا ہوا ہے پاکستان کا کرکٹ اس سارے ایشوز کو بیک سٹیج پر پش کر سکتا ہے.
کیونکہ پاکستان کے سر ایک حد تک کر سکتا ہے حضور. انڈیا سے گئے 3 دن کا یوفوریا ہوگا, چوتھے دن پیٹرول ڈلوانے جاؤں گا, معاملہ پھر سکوئر 1 پہ آ جائے گا. سو اٹ مے ہیپن فار اے ڈے, 2 days, 3 days. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد لوگ کہیں گے 2 سال عمران خان صاحب کو دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن عموماً ہوتا نہیں ہے. میں یہ کرتا, بٹ ابھی بھی دیکھیں علی کو میرا سجیشن یہ ہوگی کہ دیکھیں جو اتنے سیریس چیلنجز ہیں اس کو یہ دہرانا کہ جی یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آف کورس ایم کیو ایم پہلے بھی حکومتوں سے باہر جاتی رہی ہے, لیکن اس میں آپ سیٹسفیکشن اس سے نہیں لیتے کہ چونکہ وہ باہر پہلے بھی جاتی رہی ہے اس لیے ہمیں کنسرن تو ہے نا. وائی آر یو ریپیٹنگ دس تھنگ کہ جی یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, مہنگائی بھی پہلے ہوتی رہی ہے, 1970 میں ہوئی تھی, اور پھر اکنامک کرنچ آیا تھا 2008 میں. دوز آر ناٹ ایشوز. آپ حکومت میں آپ نے آج جو چیلنجز ہیں باوجود اس کے کہ وہ پہلے بھی چیلنجز رہے ہیں, یو ہیو ٹو ایڈریس دوز ایشوز. میں ایک اجازت دیتے ہیں, فیصل سبزواری صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. میں ذرا اچھے بیان آنے لگ جاتے ہیں. بھائی وہ تو اپوزیشن ہے, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ وہ آپ کہیں گے جب ہم مشکل میں ہو تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کاشف کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی. سمجھا کرے اس سے مینٹیننس سب کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ساڈی واری تاڈی واری بات. فیصل سبزواری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل سبزواری صاحب سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. فیصل صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ بڑی اچنبے کی بات ہے, ویسے میں اسے بلیو اگری تو نہیں کرتا, لیکن جب بھی آپ کو اس طرح کا بیان دیتے لوگ کہتے ہیں لو ضرور کسی نے کہا ہوگا. آخر کیوں آپ کو لوگ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں کہ آپ پولیٹیکل بیان بھی دے سکتے ہیں اور کسی لمبی بڑی گورنمنٹ کے خلاف سازش کا حصہ ہی ہوں گے آپ؟ جی کاشف بھائی, میرے خیال میں ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم حکومت میں شریک ہوئے, جو ہمارا بڑا ہی برا کوئی فیصلہ تھا 2008 سے 2013 تک, اور الحمدللہ آپ یہ فیصلہ دوبارہ کریں گے, یہ بھی یاد رکھیے گا. جی میں گزارش کروں نا کہ وہ دیکھیے فیصلہ آپ کیجئے, لیکن آپ اپنے اس وقت کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے کیجئے, اپنی شرائط پر کیجئے, اور پھر اس پہ سنجیدگی سے عمل درآمد کیجئے, اور نکلنا ہو تو سنجیدگی سے کیجئے. وہ بدقسمتی کے ساتھ ہم کئی دفعہ نکلے واپس آئے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ناقدین کو کہنے کا موقع ملا. چلو اس طرح کہہ رہے ہیں, پھر اس سے آپ کا مذاق بن گیا ہے کہ متحدہ تو اٹ ڈزنٹ ہیپن فار لاجیکل ریزنز, اٹ ہیپنز فار illogical, یا کوئی ایسی ذاتی مفاد. I was trying to put it little politely کہ ناقدین کو کہنے کا موقع ملا. آپ نے جو فرمایا میرے خیال میں معنویت دونوں کی ایک ہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اوور آل مہنگائی ہے وہ بہرحال اس میں عالمی قیمتیں بڑھی, یہ کسی کو اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سر میں یہ بات ہم پہلے کنسیڈ کر چکے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, اس کا پریشر ہوگا. میں ذرا تھوڑا سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دوبارہ الیکشن کی بات کی گئی, خالد مقبول صدیقی صاحب نے, جی میں کہہ رہا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا اگر عوام چاہتی ہے الیکشن ہونے چاہیے تو بالکل ہونے چاہیے. عموماً اس طرح کی باتیں پولیٹیکل پارٹیز 3 سال بعد نہیں کیا کرتی, خصوصاً جو حکومت کا حصہ ہوتی ہیں. آپ 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں, اپنے پروجیکٹس پورے کرنا چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایڈڈ پریشر ہے. حکومت کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اگر اشارہ ہوا تو آپ اس حکومت کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور سب کا خیال ہے کہ جب متحدہ اگر ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہم جا رہے ہیں, اس کا مطلب اشارہ ہو چکا ہے. اچھا, میں آپ کو بہت ایمانداری سے 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. I hope you would believe me here. پہلی بات یہ کہ ان سے سوال کیا گیا ان کی میڈیا ٹاک کے آخر میں کہ کیا ارلی الیکشن ہونے چاہیے. خالد مقبول صاحب نے کہہ دیا بھائی اگر عوام چاہتے ہیں تو ہونے چاہیے. یہ ختم ہو گئی بات. انہوں نے خود نہیں کی تھی, ان سے ایک صحافی نے سوال کیا, انہوں نے 2 الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی میڈیا ٹاک ختم کر دی. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں اشارہ تو بہت بھرپور ہے, لیکن وہ عوام کا اور ہمارے ووٹر کا اور ہمارے کارکنان کا ہے. وی آر انڈر امینس پریشر. حکومت چھوڑنے پر یہ پریشر کیا؟ ایگزیکٹلی نا, ہمارے ووٹر کا اور اس کا کارکن کا. اچھا مسئلہ یہ سر دوبارہ ذرا مجھے پورا جملہ پورا بتائیں, آپ کے اوپر پریشر کیا ہے؟ ہم پر ہمارے ووٹر کا اور کارکنان کے پریشر ہے, اور وہ ان کا اشارہ ہے, اور وہ ہم سے کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں سر, یہ تو پوچھ رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں نا, وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس حکومت سے نکلیے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ حکومت سے نکل کر کیا عوام جس مشکلات کا فی الوقت شکار ہیں اس کو کوئی نیا وزیر اعظم, کوئی نئی حکومت کر کے کیا درست کر سکیں گے اگلے 6 مہینے میں؟ بعض ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, مزید انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی. یہ جو مہنگائی کا افریت ہے, یہ جو جن ہے بے قابو, یہ مزید بڑھے گا. منافع خوری, ذخیرہ اندوزی, اسٹاک مارکیٹ کریش کرنا, ڈالر کا باہر جانا, یہ سر لیکن فیصل صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میرا آخری میری بات سنیے گا سر. ابھی آپ جو بیان دے رہے ہیں کہ ہم پہ بہت پریشر ہے, حکومت چھوڑ دو, لیکن
اور आपने इसको क्वालिफाई कर दिया. इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि अभी हम प्रेशर डाल रहे हैं, हमें छोड़ने का नहीं मसला कहा गया, जब कहेंगे तो छोड़ ही देंगे. नहीं देखिए काशिफ भाई, प्रेशर तो बेसिक ट्रांसलेशन तो उसकी यही बनती है ना जी. मैं अर्ज करूं ना, प्रेशर डाल के सियासी जमातें क्या करती हैं, वो कहती हैं 1-2 वजीर बढ़ा दो, या तो वजीर आजम साहब बजट से पहले और बजट के फौरन बाद एमक्यूएम को वफाकी काबीना में और स्लॉट देना चाह रहे थे, एमक्यूएम ने मना कर दिया. और क्या करती हैं, वो कहती हैं फला जगह के ऊपर हमारे एमएनएस को और हमारे इलाकों को फंड दे दो, हम वो भी मुतालबा नहीं कर रहे. इट इज नॉट प्रेशर, आउट ऑफ सिंसेरिटी वजीर आजम साहब को ये मशवरा बारहा दिया, सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से और बहैसियत मजबूरी पूरे मुल्क के हवाले से. और आज भी यही गुजारिश है कि जनाब जो चीजें अनकंट्रोलेबल हैं हम समझते हैं, आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल बढ़ रहा है बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन जहां मैनेजमेंट के मसाइल हैं, जो आटे का मसला है, जो शक्कर का मसला है, जो लोकल मार्केट कमेटीज का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, उसको रिजॉल्व करना किसी ने बाहर से आके नहीं करना है, ये हुकूमत का काम है. बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आप मशवरा ये नहीं दे रहे कि इन मसाइल को जो गवर्नेंस के मसाइल है हल करें, आप ये कह रहे हैं जनाब हुकूमत छोड़ने का वक्त आ गया है. बहुत शुक्रिया. एक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक लेनी है, बड़ी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. सो आप ट्रांसलेट करें जो फैसल सब्जवारी साहब ने कहा, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये चेतावनी आपको कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है. जो दो उन्होंने बड़े मेजर इश्यूज बताए जो उनके कारकुन कह रहे हैं, मुझे आप वो ना बताएं जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने नहीं कहा मुझे वो बताएं कि वो आपको बता क्या रहे हैं. भाई मैं तो उनकी वो बात लूंगा जो उन्होंने आपसे की है. आपने उनसे 2 दफा सवाल पूछा कि आप क्लैरिटी से पूछा, आपने उनकी बात सारी साइड पे की और आपने बताया कि रीजन क्या है. ठीक है, उन्होंने कहा हमारा कारकुन कहता है क्या है, हमारा कारकुन कहता है कि जो गवर्नेंस के इशू ठीक होने चाहिए. तो जो सिंध है और कराची जो जहां और हैदराबाद और अर्बन सिटीज की जमात है, जो शक्कर का रेट है और जो आटे का रेट है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं देना, ना फेडरल गवर्नमेंट ने करना है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर उनको गवर्नेंस के इशू है वो हमसे ये उसका मतलब है कि सर इशू गवर्नेंस का नहीं है. देखिए अगर आप ये समझते हैं, मैं यही तो बात करूं, मैं भी आज मेरी बातों को ना आप सीधे ले रहे हैं, मैं सिंपल सा आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं. मैं ये समझ रहा हूं कि ये इश्यूज रहे हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं ना. कि मतलब जब भी इस तरह का इशू हुआ तो जमातें छोड़ के चली जाती हैं. जब भी इस तरह का इशू हुआ, जो हमारा जो ताल्लुकात के जो कहते हैं कि 1 पेज है, ये कोई कहता है हमारी से लड़ाई चल रही है फलां आटम का, जब भी इश्यूज होता है इस तरह के बयान आने लग जाते हैं. धमकी आ रही पहली फेज. अब इसको धमकी ना कहें, अब इसको धमकी ना कहें, बेचारे अच्छे लोग हैं, धमकी शमकी नहीं देते एमक्यूएम. वो अब पुरानी एमक्यूएम की बात नहीं, वो पुरानी नहीं देती थी. पुरानी तो पुरानी कर देती थी, करके दिखाती थी, करके दिखाती थी. पुरानी एमक्यूएम धमकी नहीं देती थी भाईजान, वो धमकी वो कैद करने के बाद बताते थे होना राम है, करके दिखाती थी, करके दिखाती. इसलिए आप जुबैर साहब क्विकली, इसके बाद मैंने जरा दूसरे टॉपिक पे जाना है. आपका जो शहबाज साहब का बयान है, सिर्फ ये वार्न कर दूं कि जो एमक्यूएम का आपका सवाल बार बार वो था ना, और जो बात उन्होंने नहीं की जो आप पूछ रहे हैं कि आप किसके इशारे पर करते हैं. जाहिर है उनको इशारे मिलते हैं हमेशा से, 30 साल की तारीख है एमक्यूएम की कि वो फैसले अपने नहीं करते, उनको कहा जाता है तो उसके बेसिस पर वो फैसले करते हैं. अगर वो उनके पीछे नहीं खड़े हुए होंगे और उनके लिए कोई मकसद नहीं समझ आएगा, तो अगर वो खुद से फैसला करेंगे ना अली, तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी. नून लीग की गवर्नमेंट थी, क्या एमक्यूएम छोड़ के चली गई थी? हाँ मैं बता देता हूँ, 2013 फर्स्ट ईयर था जब से एमक्यूएम बनी है ना, उस वक्त फर्स्ट टाइम था. 2013 के इलेक्शन के बाद हमने असूली फैसला किया था कि वी विल नॉट ऑफर एमक्यूएम टू जॉइन द कैबिनेट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. The part of the government or not? I'm not asking is a part of the cabinet or not. Are they sitting on the official benches or not? ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे थे उसके. They were sitting on the opposition. यार एमक्यूएम का कुछ पता ही नहीं होता कि opposition में या सिंपल है यार. देखिए काशिफ भाई चीजें इस तरह नहीं है. जुबैर भाई इधर बैठ के इशारों की बात करते हैं, लोग इनसे इशारे एसोसिएट करते रहे. ठीक है, खुदारा देखें चीजें करेक्शन की तरफ जानी चाहिए. आप जो घुमा फिरा के बातें करते हैं ना, स्ट्रेट बात करनी चाहिए. अब इशारे जुबैर भाई से कुछ ज्यादा जानता है कि लड्डू कैसे खेलनी, लड्डू कैसे खाने हैं, मिलना कैसे है, क्या क्या करना. नून लीग से ज्यादा ये पाकिस्तान में कोई नहीं जानता कि किस तरह ताल्लुकात पैदा किए जाते हैं, किस तरह ताल्लुकात बिगाड़े जाते हैं. अच्छा गुड कॉप कौन है, बैड कॉप कौन है, कब किसकी खत्म करना, कब किसकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी, कब किसी को कोरोना होगा, कब किसी को डेंगू होगा, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता. प्लेटलेट्स ऊपर कब जाएंगे, प्लेटलेट्स नीचे कब जाएंगे, किन बेसिस पे जाएंगे, कौन गुनाह करेगा. एक सेकंड जुबैर साहब, इसको मुका लेने दे. ये तो बात सिंपल सी है ना. जी जुबैर साहब, मैं ये कह रहा हूँ अली के हिसाब से पाकिस्तान में पिंडी कोई शहर ही नहीं है. तो अगर आप
ہم آپ کو ریلائز نہیں کاشف ایک جملہ، جب ہم آپ کو ریلائز کراتے تھے آپ کہتے تھے نہیں، اب وہ آپ کو ریلائز کرا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. سیکھتا کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ بات نہیں کرتے بھائی. میں جتنی اسٹریٹ کر رہا ہوں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ادھر ادھر گھما کے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی باتیں کیا کر رہے ہیں آپ. سر اب میری بات سنیں، ایک وقت تھا آپ بھی بڑے گھمایا کرتے تھے، ابھی آپ کا گھمانے کا وقت ہوا چاہتا ہے زبیر صاحب. ایک سیکنڈ بات گھمانے کا حضور وقت ہوا چاہتا ہے. ایک ساؤنڈ سنانے لگا ہوں آپ کو شہباز شریف صاحب کی. آپ ہیں ترجمان مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب. مجھے سمجھائیں شہباز صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلائیں. فیصلہ آباد کے اسٹیج کے اوپر پاک فوج کا جو حساس ادارہ ہے اس کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے نعرے بھی لگاتے رہے. کیا یہ مسلم لیگ نواز کی بھی پالیسی ہے حساس ادارے کو سربراہ کو ہٹانے کے لیے؟ فیصلہ آباد میں جس کی آپ نے بات کی ہے، وہ نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں. نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے، نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے. یہ میں بلا خوف تردید یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جی زبیر صاحب. بابر اعظم کی اننگز کا نا ذرا ڈیٹیل میں ذکر کریں. جی کیا کہہ رہے تھے زبیر بھائی تھوڑی دیر پہلے؟ میں نے کہا تھا بات گھمانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. سر روزہ ٹوٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وہ جو اس کی کور ڈرائیو ہوتی نا کھڑے ہوئے، آئی تھنک تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں سر ایک بال اس نے ویل لیفٹ بھی کی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ویل لیفٹ بھی کی تھی، وہ بھی وقت ہوا چاہتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آن اے ویری سیریس نوٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ادارے اینڈ انڈیویجولس. فیصلہ آباد کے جلسے میں وہ جو سوال بھی پوچھا گیا تھا وہ سوال بھی سر حضور ایک سیکنڈ رک جائیں. شہباز صاحب فرماتے ہیں افواج پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف نعرے لگانا. انہوں نے افراد کی بات کی ہے، صرف ادارے کا ذکر نہیں کیا. سو برائے مہربانی اپنی لیڈر کو، پارٹی کے صدر نے فیصلہ کر دیا ہے. پہلے میں جواب تو دے دوں نا، پھر آپ اس سے. سر آپ کون ہیں؟ وہ پارٹی کا صدر بول چکا ہے. میں تو آپ ترجمان سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنی لیڈر کو کب بتائیں گے جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں کہ شہباز صاحب نے پابندی لگا دی اس طرح کے بیانات پر؟ پہلے آپ بولتے رہے. اگر میں اب اجازت ہے میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، مریم نواز کے پوائنٹ آف ویو سے، نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اداروں میں اور انڈیویجولس میں. اچھا ایک بات سمجھائیں، یہ بیان سن کے آپ کو لگا شہباز صاحب نہیں کرتے؟ پہلے میری بات نہیں سر، آپ غلط طرف جا رہے ہیں نا. اب آپ بھی گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اگر علی کو نہیں گھمانے دیا میں آپ کو گھمانے دوں گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کرتے ہیں، شہباز صاحب نہیں کرتے. نہیں میں نے یہ پہلے میری بات آپ نے جواب بیچ میں سنا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز صاحب جو بات کر رہے تھے اور جو مریم نواز بات کرتی ہیں وہ بالکل سیم ہے کہ اداروں کو نہیں ہے. پہلے سن تو لے یار پلیز، گیو می 15 سیکنڈز پھر آپ بالکل سوال پوچھنا. پہلی بات تو یہ اصولی طور پر اداروں کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے، انڈیویجولز کو کرتے ہیں. اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف. آپ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب نے کہا اداروں کے سربراہوں کے خلاف بھی غلط ہے، تو شہباز صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ سربراہوں کے خلاف جو جنرلی بات میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا کیا شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اگر کسی نے اپنی حدود، چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہو جو بیٹھ کے لنڈن میں بیانات دے رہے تھے، وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے کھیلتے تھے اننگز کے. آپ کریز کے اندر، شہباز صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حدود کے اندر ہوں، باؤنڈری کے باہر پکڑیں، کیچ اندر پکڑیں. انہوں نے کہا غلط ہے. میں پوچھ رہا ہوں کیا شہباز شریف غلط ہے یا نواز شریف غلط ہے آپ کے خیال میں؟ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ انڈیویجولز کو، اب دیکھیں پلیز مجھے لیٹ می سے، آپ نے سر نہیں، آپ سوال کا جواب دیں گے سر، آپ اپنی مرضی کے بیانات تھوڑی دیں گے، پریس ریلیز تھوڑی سننے آئے ہیں. تو مریم نواز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس کو مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور لیٹ می ڈیفینڈ اٹ لائک دیٹ. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں، مریم اور میاں نواز شریف صاحب نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا ہماری پارٹی میں کوئی رول ہے، جو مریم کہیں گے میں اسے ڈیفینڈ کروں. یہ کہا میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی انڈیویجول کسی بھی شہباز شریف کو الیکٹڈ کمیشن ہو، گورنر اسٹیٹ بینک ہو، یا اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، اگر وہ اپنے باؤنڈریز سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں آپ شہباز صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ شہباز صاحب کو ڈیفینڈ
नहीं, आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी, मैं तो मरियम का तर्जुमान हूं, मरियम ये कहती है। बैक टू द मेन पॉइंट, जो हम बाबर आजम की जहां से मैंने बात की उस पर अगर हम वापस आ जाए तो वो उसको भी लोग सुनना चाहते हैं कि मेरे क्या व्यू है। देखिए सर जुबैर भाई, यार मैं सोच रहा हूँ बाबर आजम पाकिस्तान टीम में शहबाज शरीफ कौन है? पाकिस्तान टीम में नवाज शरीफ कौन है, शहबाज शरीफ? क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात हो रही तो रेलू कट्टे की बात कर। मुझे लगता है कि वो शोएब मलिक, मुझे नवाज शरीफ ज्यादा लगता है, कभी बाहर हो जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर बाहर हो जाता है फिर वापस आ जाता है। सर वो होता है ना, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सियासत में क्रिकेट में टर्मिनोलॉजी होती है कि एक बंदे को रखा गया होता है कि कभी तूने ओपन कर लेना है, कभी तू मिडल में आ जाई, कभी तू नाइट वॉचमैन आ जाई, कभी तू पानी देने वाला बन जाई, तो उसको क्रिकेट की इस्तिलाहात में खान साहब रेलू कट्टा कहते हैं। अब सियासत में कौन है इनकी जमात में, आई डोंट नो, जिसको ये डिफेंड नहीं कर रहे। नहीं, खान साहब और आप लोग जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि हर बंदे का, जिस तरह हम आप बाबर आजम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्रिकेट की इस्तिलाह में इमरान बात करते हैं ना, तो ओपनर का अपना रोल होता है और फास्ट बॉलर का अपना रोल होता है। आप ये तो नहीं कहते यार सर, ओपनर, एक सेकंड, ओपनर हो या फास्ट बॉलर हो, खेलते दोनों अपनी टीम के लिए हैं। अब मसला ये है कि एक फास्ट बॉलर कह रहा है कि यार मैच फंसा हुआ, मैंने ये करना, ओपनर कहता है नहीं ये नहीं तुम गलत खेल रहे हो, तुमने बॉलिंग नहीं करनी है, तुमने यहाँ पे फास्ट बॉलिंग नहीं करनी, स्पिन करनी है। यहाँ पे ये रोला पड़ा हुआ है आपका फास्ट बॉलर फास्ट बॉलिंग करना चाहता है, टीम का कप्तान आके कहता है फास्ट बॉलिंग नहीं करनी। नहीं, अब ब्रेक करो, बॉल को लेग ब्रेक चाहिए मेरे को यहाँ पे। भाईजान वो बॉल उठा के भाग जाता है। अब ब्रेक ले लो, सेकंड ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजिम। जुबैर साहब, एक और चीज सुनाता हूं आपको, ये अब जावेद लतीफ साहब का भी आप तर्जुमान है क्योंकि मियां साहब के भी, तो जरा जवाब तो दे दें इस चीज का। जो पाकिस्तान मौजूदा बहरानी कैफियत से दो चार है, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो बाअसर लोग हैं या पाकिस्तान के बाहर जो बाअसर लोग हैं, जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इतना कोई मौजूदा रजीम में तजर्बाकार नहीं है जो इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत रखता हो। तो राब्ते तो हैं और बल्कि अब तेज हो गए। राब्ते हैं जुबैर साहब? एक बात, पहली बात तो बिल्कुल सही बात की है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई लीडर इस सीरियस सिचुएशन से बाहर निकलवा सकता है तो वो नवाज शरीफ का तजर्बा, उनका एक्सपीरियंस और वो तमाम काबिलियत है जो प्रेजेंट रूलर्स में नहीं है। तो एक तो बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात यह है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड पीपल, जो जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं उनको कंसर्न है कि ये मुल्क इस तरह से आगे नहीं चल सकता। मैंने कुछ और पूछा, मैं कह रहा हूं कि क्या राब्ते हैं, कोई मुलाकातें हो रही है लंदन में? जी राब्ते हैं, बिल्कुल जाहिर बात है, क्यों नहीं राब्ते होंगे? किसके साथ? कोई इनसे तो नहीं मिल रहे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह ना करे कोई कुछ करने के लिए, लेकिन राब्ते होने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के हवाले से जो भी समझता है कि पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं। चले मैं जरा सवाल को थोड़ा और प्रिसाइज कर लेता हूँ। आपको पता है कि मेरे राब्ते करने का मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद जुबैर से उनका राब्ता हो या किसी और से राब्ता हो। जब राब्ते करने की बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं आजकल वैसे, तो आप कह रहे राब्ते हैं? जी बिल्कुल राब्ते हैं। क्या बातचीत हो रही है पाकिस्तान के तनाजुर में? जैसे मैं और आप बात करते हैं, हमें कंसर्न है, हम बैठते हैं तो हम पाकिस्तान के हवाले से बात एक शख्स जो नाअहल है, पाकिस्तान से बाहर है, इलेक्ट नहीं हो सकता, वजीर आजम नहीं हो सकता, उससे क्या बात हो सकती है पाकिस्तान के तनाजुर? ही इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इन द कंट्री। या बट ही कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। पाकिस्तान में अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे या बाय इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जिस पार्टी ने जीती थी वो मियां नवाज शरीफ के नाम पर जीती गई थी। तो आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? मसला ये है कि जब आप when you talk to some politics is about Mian Nawaz Sharif lives in the heart of the people of Pakistan and by far he is the most popular leader repeatedly, बावजूद इसके कि तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए गए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, कोर्ट से कन्विक्शन भी कर दी गई, सब कुछ कर दिया गया, but he remains the most relevant। thousands of miles दूर बैठे हुए और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे बड़े खिलाड़ी इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ तो 40 साल हो चुके हैं सियासत। खिलाड़ी तो खैर है। मैं ये अब थोड़ा सा इसके ऊपर मियां साहब की तारीफें तो अपनी जगह ज़ाहिर आप करनी चाहिए, आप आपकी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन राब्तों में बात क्या हो रही है? क्या उनसे मशवरे लिए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है, या क्या मशवरा, क्या बात की जा रही है उनसे? हम तो कहते हैं कि भाई अगर आपसे इकोनॉमी, अगर आपसे कीमतें मिसाल के तौर पर कम नहीं होती तो हम छोड़ दें, हमें मौका देते हैं। हम मौका देने पे बात हो। अच्छा जुबैर साहब, मौका देने पे बात हो रही है? जब मियां नवाज शरीफ, जुबैर साहब मौका देने पे बात हो रही है?
बात क्या, गुफ्तगू क्या हो रही है? मौका देने पे गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह मौका मिलना चाहिए आपको या आपको लाना चाहिए? नहीं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, बाय द वे, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं तो एक नॉर्मल राब्तों की बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कि अच्छा, आप और रबड़ी वाले के राब्ते की बात कर रहे होंगे। अच्छा, मैं किसी और तरफ ले गया इसको। हम चाहते हैं कि इमरान समोसे वाला रबड़ी वाला वही राब्ते हैं ना, इकोनॉमी पैसे आ गए तो बता रहे हैं कि हमने 99 में अकाउंट क्यों फ्रीज किए थे, कारगिल पे हमारा क्या स्टैंड था, वो ये बता रहे हैं कि हमारे प्लेटलेट्स क्यों नीचे चले गए थे। मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिकली जुबैर साहब ने एक बात कर भी दी है, कह रहे हैं हाँ राब्ते हो रहे हैं, और फिर उसको डिनाई भी कर दिया ताकि समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी अपनी जगह रहेगी। क्लोजिंग आर्गुमेंट, एक बयान उन्होंने सुभाष, एक सेकंड आखिरी जुमला बोलें जी। वो पूछा था ना, तो मैं वो उस वक्त ये शायद आप इशारा किसी तरफ कर रहे थे जो जनरली पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हमारी कुव्वत अवाम है और अवाम। अच्छा, तो अवाम राब्ता कर रहे हैं। तो इस टाइम मियां साहब एक कॉल लाइन, एक फोन लाइन पे बैठे हुए हैं, आपने नंबर ट्विटर पे डाला हुआ है, पाकिस्तान से जो दिल करता है वो मियां साहब से बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? ये तो नहीं मैंने कहा ट्विटर पर डाला हुआ है, बट अवाम इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और अवाम ही कुव्वत से हम आएंगे और किसी कुव्वत से नहीं आएंगे। कहां से चले थे, कहां पहुंचे, पूरी सियासी डिक्शनरी चाहिए आपका ये बयान डिसाइफर करने के लिए। कुछ कहते हैं फिर पीछे भी हट जाते हैं। जनाब आखिरी लास्ट कमेंट, ये है नून लीग की पॉलिटिक्स। दिस इज द, आप समराइज करना चाहते हैं नून लीग की पॉलिटिक्स, ये जो जुबैर भाई ने डिफाइन कर दिया। राब्ते हैं किसके साथ हैं? आप जो समझ रहे थे उस पैराए के अंदर अवाम से राब्ते हैं। क्या आप चेंज की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उधर नॉर्मल बातें ये है नून लीग की पॉलिटिक्स। दिस इज ऑल मुनाफिकत से भरी हुई पॉलिटिक्स। अभी आप समझ, तो आप बेचारे अभी घर डिप्रेशन में जाते हैं। वो कह रहे हैं मैं अगर सारा कुछ बता दूं तो आप डिप्रेशन में कर जाएंगे। दैट्स वेरी गुड, हम जाना चाहते हैं, हम आपको निकालना चाहते हैं डिप्रेशन से। हम तो उन लोगों में से, हम तो कहते हैं खेलते हैं, आप ना खेलते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं। एक फास्ट बॉलिंग करता है, कीपर पीछे से भाग जाता है। आप लोगों की कुछ सियासत की समझ तो आए ना आपके पास। कभी आप किसी को फास्ट बॉलर लगाते हैं, अगले दिन उसे टीम से निकाल देते हैं। किसी को ओपनर लाते हैं, अगले दिन उसे टीम से निकाल देते हैं। कभी कोई किसी पे कर रहा होता है बात, कोई किसी पे तनकीद कर रहा होता है क्या पॉलिटिक्स? बता तो दें, यही पॉलिटिक्स है। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।